اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نارے کلام قرآن مجید برہان رشید کے 11ویں پارے کے اندر سورۃ یونس میں ارشاد فرمایا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اور یہ کون ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ایمان والے ہیں جنہوں نے تقوی کو اختیار کیا۔ پیارے مسلمانوں، آج ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم اور مہربانی سے اللہ تبارک و تعالی کے محبوب بندوں میں سے، اولیاء میں سے ایک محبوب ولی، ایک اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کریں گے۔ حضرت بشر حافی کون تھے اور ان کا مقام و رتبہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسی شان و عظمت سے نوازا تھا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب بندے تھے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے کشف اور مجاہدات پر مکمل دسترس عطا کیا تھا، اور آپ اصول شرح کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ کی توبہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن آپ نشے کی حالت میں، رات کا وقت تھا، رستے سے گزر رہے تھے کہ رستے میں جاتے ہوئے آپ نے کیا دیکھا کہ ایک کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے صاف کیا، اور صاف کرنے کے بعد اسے عطر لگائی، اسے معطر کیا اور بلند جگہ پر اسے رکھ دیا۔ اسی رات اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے ایک ولی جو کہ اس وقت کے تھے، ان کے خواب میں انہیں یہ حکم دیا کہ حضرت بشر حافی کے پاس جاؤ اور انہیں مجھ رب کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دو کہ بشر، تو نے ہمارے نام کا ادب کیا، میرے نام کی تعظیم کی ہے، اس کو معطر کیا ہے، ہم بھی تمہیں بلند رتبے عطا فرمائیں گے۔ وہ شخص صبح کو جب بیدار ہوا، جب جاگا تو بڑا حیران ہوا، کیونکہ وہ بھی جانتا تھا کہ بشر حافی تو فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، برائیاں کرتا ہے۔ تو سوچا کہ شاید یہ میرا خواب صحیح نہ ہو، لیکن پھر اگلی مرتبہ پھر ایسا ہی خواب دیکھا، پھر تیسری مرتبہ دیکھا، تو پھر آپ کو یقین ہو گیا کہ یقیناً یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے اور یہ حضرت بشر حافی کے لیے۔ تو اللہ کے ولی، اللہ کے درویش بندے حضرت بشر حافی کے گھر پر تشریف لے گئے۔ گھر پر گئے تو معلوم ہوا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، بلکہ وہ میکدے میں، جہاں لوگ نشہ وغیرہ کرتے ہیں، شراب وغیرہ پیتے ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تلاش میں اللہ کے وہ درویش بندے اللہ کے پیغام کو ان تک پہنچانے کے لیے میکدے میں پہنچے۔ وہاں لوگوں سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ وہ نشے میں مست ہیں اور انہیں کوئی ہوش نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو آپ جو اللہ کے ولی تھے، جو درویش تھے، انہوں نے لوگوں کو کہا کہ تم ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ ان کی طرف میں ایک خاص پیغام لے کر آیا ہوں۔ لوگ گئے بشر حافی کے پاس اور جا کر کہا کہ اے بشر حافی، تیرے لیے کوئی ایک خاص پیغام آیا ہے، کوئی شخص باہر تیرا منتظر ہے، تیرا انتظار کر رہا ہے۔ حضرت بشر حافی نے کہا، نہ معلوم خدا کی طرف سے کوئی عتاب الہی کا یا عذاب الہی کا پیغام ہو، نہ معلوم، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور حضرت بشر حافی اس میکدے سے نکلے، توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالی کہ اس درویش نے حضرت بشر حافی کو یہ پیغام سنایا۔ تو حضرت بشر حافی نے پھر اس میکدے سے ایسی توبہ کی کہ دوبارہ اس طرف نہ پلٹے، کبھی بھی اس گناہ کی طرف نہ گئے، پکی توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، اور پھر کبھی بھی اس طرف نہ۔ اور پھر رب قدیر نے آپ پر ایسا کرم فرمایا، آپ کو وہ مراتب عطا فرما دیے کہ حضرت بشر حافی کے ذکر سے لوگوں کو تسکین پہنچتی تھی۔ حضرت بشر حافی کا لوگ تذکرہ کرتے، ان کا ذکر کرتے تھے، دلوں کو راحت ملتی تھی، دلوں کو سکون ملتا تھا۔ اور حضرت بشر حافی، آپ کو حافی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ آپ زمین پر ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، جوتی نہیں پہنتے تھے۔ اس احساس کی وجہ سے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لارے کلام میں ارشاد فرمایا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، کہ اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو فرش بنایا ہے اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ تو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی نے اس احساس کی وجہ سے کہ بادشاہوں کی سلطنت، بادشاہوں کے فرش پر جوتی پہن کر چلنا یہ ادب کے خلاف ہے، تو آپ اس وجہ سے ننگے پاؤں چلا کرتے تھے، اس وجہ سے آپ کو حافی کہا جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کے ان محبوب بندوں کی جماعت سے ہیں کہ جنہوں نے کبھی بھی ڈھیلے کے ساتھ استنجا نہیں کیا اور نہ ہی کبھی زمین پر تھوکا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے ایسے بندوں کی جو جماعت ہے وہ ہر جگہ اور ہر چیز میں انوار الہی کی تجلی کو دیکھتے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کبھی بھی کسی ڈھیلے سے استنجا نہیں کیا اور نہ ہی کبھی زمین پر تھوکا، کیونکہ وہ زمین پر تھوکنے سے اس لیے گریز کرتے تھے، بچتے تھے، اور ڈھیلے سے استنجا کرنے سے اس لیے اپنے آپ کو بچاتے تھے کہ وہ جہاں بھی دیکھتے تھے انوار الہی کی تجلی کو دیکھتے تھے۔ اے پیارے مسلمان، حضرت بشر حافی نے جب توبہ کر لی، گناہوں کو چھوڑ دیا، اللہ کے محبوب بندے بن گئے، اللہ تعالیٰ نے مرتبے عطا فرما دیے، کیسا رتبہ عطا فرمایا، کتنی عظمتیں عطا فرمائی۔ ذرا غور کیجئے کہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے کے، حضرت امام احمد بن حنبل اتنے بڑے فقی ہیں کہ باقاعدہ پوری دنیا کے اندر آپ کے پیروکار ہیں، آپ کی فقہ کو ماننے والے ہیں، آپ نے جو مسائل اخذ کیے ہیں لوگ ان پر چلنے والے ہیں، ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والے ہیں، لیکن باوجود اس کے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کی معیت میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ رہا کرتے تھے، اور جو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عقیدت مند تھے، ان عقیدت مندوں میں حضرت امام احمد بن حنبل کا شمار ہوتا تھا۔ لوگوں نے سوال کیا، لوگوں نے پوچھا کہ اے امام احمد بن حنبل، تم تو اتنے بڑے فقی ہو کہ تم سے بڑا کوئی فقی اس وقت نظر نہیں آتا، لیکن آپ پھر بھی حضرت بشر حافی کی معیت میں کیوں ہوتے ہو؟ سبحان اللہ، اللہ والوں کی شان کو اللہ والے ہی جانتے ہیں کہ ان کی قربت میں، ان کی معیت میں اس رب قدیر نے کیا رکھا ہے، کیسے رتبے، کیسی شانیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرماتا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے جب لوگوں نے یہ استفسار کیا، یہ پوچھا کہ آپ کیوں حضرت بشر حافی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے قرب میں رہتے ہیں، تو امام احمد بن حنبل نے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا، کتنی خوبصورت اور کتنی حسین بات ذکر کی ہے۔ فرمایا کہ اگرچہ فقہ کا علم میرے پاس بہت زیادہ ہے، لیکن اس رب قدیر کی معرفت مجھ سے زیادہ اگر کسی کو ہے تو وہ حضرت بشر حافی کو ہے، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی معرفت کے حصول کے لیے حضرت بشر حافی کے ساتھ رہتا ہوں، اس کی معیت میں رہتا ہوں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ اکثر حضرت بشر حافی کو کہا کرتے تھے، ان کے سامنے استدعا کرتے تھے کہ آپ مجھے اللہ تعالیٰ کی باتیں سنائیں، اللہ کا ذکر سنائیں۔ ایسا رتبہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت بشر حافی کو عطا فرمایا۔ کیسے صاحب تقویٰ تھے، اللہ اکبر! جب گناہوں کو چھوڑ دیا، جب توبہ کر لی، اللہ کے محبوب بندے بن گئے، تو اب سب اپنے نفس کے خلاف کرنے لگے۔ نفس جو چاہتا تھا اس کو کبھی بھی نہیں کرتے تھے، اور جو رب چاہتا تھا وہی کیا کرتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ 40 سال تک آپ نے شدید خواہش ہونے کے باوجود بکری کی سیری نہیں کھائی تھی۔ آپ کو بڑی خواہش ہوتی تھی، بڑی چاہت ہوتی تھی، لیکن آپ نے 40 سال تک بکری کی سیری کو نہیں کھایا، اپنے نفس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ اے پیارے مسلمانوں، یہ نفس ہمیں گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے، یہ نفس شیطان کے کہنے کی طرف بندے کو لے کر جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے اس نفس کو اپنے قابو میں کر لے تو وہ شیطان کے مکر و فریب سے بچ کر اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اے پیارے مسلمانوں، حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کشف عطا فرمایا تھا اور مجاہدے میں آپ کو بڑا کمال عطا فرمایا تھا۔ کیسا کشف تھا کہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے۔ کیا دیکھا کہ قبروں کے اندر لوگ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوئے پڑے ہیں، اور ایسی حالت بنی ہوئی ہے جیسے جھگڑے کے وقت لوگ جمع ہو جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ ماجرا دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ راز کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، آخر یہ سب اس طرح سے کیوں جھگڑ رہے ہیں، کیوں اس طرح سے لڑ رہے ہیں، اکٹھے جمع ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر کرم ہوا اور آپ پر یہ راز کھلا، تو آپ کو پتا چلا کہ اس قبرستان کے قریب سے ایک ہفتہ پہلے ایک شخص گزرا تھا، جس نے اس قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے لاریب مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سارے نبیوں کے سردار حضور خاتم النبیین حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل فرمایا تھا، اس لاریب کلام کی ایک چھوٹی سی مختصر سی سورۃ الاخلاص کی ایک مرتبہ تلاوت کی، اور اس کا اجر و ثواب ان تمام مرحومین کو بخشا۔ تو 8 دن ہو گئے، پورا ایک ہفتہ گزر گیا، اس تلاوت کا اجر و ثواب آپس میں تقسیم کر رہے ہیں، وہ ثواب پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اے پیارے مسلمانوں، اللہ نے یہ کشف عطا کیا تھا حضرت بشر حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ کو۔ اس سے پیارے مسلمانوں ہمیں ایک بڑی پیاری بات کا علم حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام کی تلاوت کرتا ہے یا اسی طرح کوئی اور نفلی عبادت کرتا ہے اور اس کا ثواب مرحومین کو بھیجتا ہے، پہنچاتا ہے، تو اس سے ان کو راحت ہوتی ہے، انہیں فائدہ پہنچتا ہے۔ اور پھر اللہ کے کلام کی کیا شان ہے، ایک چھوٹی سی سورۃ الاخلاص جس کو تلاوت کرنے میں صرف چند سیکنڈ لگتے ہیں، اتنی سی سورت کوئی بندہ تلاوت کر کے ان کو ثواب پہنچائے، تو پورے قبرستان کے اندر سب اس ثواب کو ایک دوسرے کو پیش کر رہے ہیں، اور 8 دن گزر گئے وہ ثواب ہی ختم نہیں ہو پاتا۔ تو کتنا اچھا یہ عمل ہے، کتنا پیارا یہ عمل ہے۔ پیارے مسلمانوں، اس سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارا بھی دن رات قبرستانوں کے قریب سے گزر ہوتا ہے، لیکن ہمیں پرواہ تک نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ والے دیکھو، جب قریب سے گزرتے ہیں تو ان کے لیے ایسا سامان کرتے ہیں، ایسا عمل کرتے ہیں کہ انہیں فائدہ پہنچتا ہے، اور پھر اللہ والے جو اللہ کی یاد میں وہ پھر دیکھ بھی لیتے ہیں کہ ان کی حالتیں کیا ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب کسی قبرستان کے قریب سے گزریں، ہمارا گزر ہو سکے تو اچھا ہے کہ ہم رک جائیں اور رک کر کچھ پڑھیں، ان کے لیے دعائے خیر کریں، بخشش کی دعا کریں، ان کے لیے سارے ثواب کریں۔ اور اگر ہم نہیں بھی رک سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم چلتے چلتے ہی قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے ہی چند سیکنڈوں کے اندر اللہ کے اس لاریب کلام قرآن مجید برہان رشید کی یہ مختصر سی سورۃ اخلاص کی تلاوت کر کے ان کو ثواب پہنچائیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لاریب کلام کے صدقے سے سب پر کرم فرما دے گا، اور ان کی قبروں میں اللہ تعالیٰ نور عطا فرما دے گا، ان کی مشکلوں کو حل فرما دے گا۔ اور پیارے مسلمانوں، اگر ہو سکے تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ جب ہم اپنے گھر سے نکلے، سفر کا ارادہ ہے، گھر سے نکلتے ہی ہم ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 3 دفعہ سورۃ اخلاص، اول آخر درود شریف پڑھ کر گھر سے نکلتے وقت یہ دعا کر لیں کہ اے باری تعالیٰ، میرا جس راستے سے بھی گزر ہو، راستے میں جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات کے قبرستان ہیں، جتنے بھی مومن راستے میں قبروں کے اندر مدفن ہو، اے باری تعالیٰ ان سب کی روحوں کے لیے اس کا ثواب بخش دے۔ کتنا اچھا عمل ہے، کتنی برکتیں نصیب ہو کہ وہ نہ جانے کتنا لمبا سفر کر رہا ہے، اور نہ جانے آس پاس دائیں بائیں کتنے قبرستان، ان قبرستانوں میں نہ جانے کتنے مسلمان مرد عورت مدفن ہوں گے، ان کو جب قریب سے گزرتے ہوئے یہ ثواب پہنچے گا تو یقیناً انہیں راحت ہوگی، اور ہمیں بھی سفر میں برکتیں نصیب ہوگی۔ تو کوشش کریں کہ ہم یہ عمل کریں تاکہ ہمیں بھی فائدہ۔ حضرت بشر حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیا رتبہ ہے، کیا شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جو بندے ہوتے ہیں وہ اپنے رب کی بارگاہ میں بھی ہوتے ہیں، اور رب کے پیارے محبوب آخری نبی، لجپال غمخوار نبی حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی انہیں حاضری کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ حضرت بشر حافظ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے
پیارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری کا شرف نصیب ہوا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا، اے بشر حافی ذرا تو بتا کہ تو جانتا ہے کہ تو موجودہ وقت کے تمام ولیوں سے افضل کیوں ہے؟ تیری فضیلت سب پر ہے موجودہ وقت کے اولیاء میں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، کیا تو جانتا ہے؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی علیہ نے عرض کیا پیارے پیارے حبیب کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میں نہیں جانتا۔ تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مختار بنایا ہے، جو اپنے امتیوں کے اعمال سے باخبر ہیں، جو لوگوں کی دلوں کی حالت سے بھی باخبر ہو جاتے ہیں اگر نظر فرمائیں تو وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے بشر حافی تجھے یہ رتبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وجہ سے عطا فرمایا ہے کہ تو سنت کی اتباع کرتے ہوئے بزرگوں کی تعظیم کرتا ہے اور تو لوگوں کو راہ حق دکھاتا ہے، کیونکہ آپ اصول شرع کے بہت بڑے ماہر تھے، بڑا کمال کا علم اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو عطا فرمایا تھا، تو تم سنت کی اتباع کرتے ہوئے بزرگوں کی تعظیم کرتے ہو اور لوگوں کو راہ حق دکھاتے ہو، اور میرے اصحاب رضی اللہ عنہم اور میری اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم سے تم محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، تمہارے اسی عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں سارے ولیوں پر فضیلت عطا فرما دی۔ تیرے دور کے جتنے بھی ولی ہیں، جنہیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ولایت نصیب ہوئی ہے، ان سب میں سب سے اونچی جو ولایت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ تجھے عطا کی۔ حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ پھر ایک مرتبہ مجھے حضور کا دیدار ہوا، اللہ اکبر، حضور سے جو محبت کرتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں سچا، وہ پیارے حبیب کی بارگاہ میں ہوتے ہیں، جب چاہے حضور کا دیدار کرتے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا کہ کئیان روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئیان روز ہوندے نے دیدار آپ دے، کئی ترس دے سونے دے دیدار واسطے، کہ کئی تو ایسے اللہ کے پیارے ہیں، پیارے حبیب سے اس طرح سے محبت کرنے والے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور روزانہ کئی مرتبہ پیارے آقا کے دیدار سے اپنے آپ کو مشرف کرتے ہیں۔ تو حضرت بشر حافی فرماتے ہیں کہ مجھے پھر ایک دفعہ پیارے آقا کی صحبت نصیب ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار مجھے نصیب ہوا، میں آقا کے دیدار سے مشرف ہوا، تو میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالی میں عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ حضرت بشر حافی وہ تھے کہ امیر لوگ اگر کوئی خدمت کرتے نا آپ کی، تو آپ وہ خدمت قبول نہیں کرتے تھے، کوئی تحفہ، کوئی کھانے پینے کی چیزیں، فقر کے اندر زندگی گزارتے تھے، اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے، اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ کرتے تھے۔ جب حضرت بشر حافی نے عرض کی پیارے پیارے حبیب کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ مجھے نصیحت کیجیے، تو فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے بشر حافی، امراء کا یعنی امیر لوگوں کا فقیروں کو کچھ تحفہ پیش کرنا، ان کی خدمت کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کیونکہ امیر لوگوں کے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غرباء کا حق رکھا ہے، وہ جب ان کو وہ حق دیتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، یہ تو پسندیدہ عمل ہے۔ اور فرمایا لیکن اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ کوئی فقیر شخص امیر کے سامنے اپنا دست دراز نہ کرے، اپنے ہاتھ کو نہ پھیلائے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھے۔ یہ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو پیارے پیارے حبیب کی بارگاہ میں رتبہ حاصل تھا۔ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کے بعد آپ کو ایک شخص نے خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی اور مجھے کہا کہ اے بشر حافی تو کھا اور پی، کیونکہ دنیا کے اندر تو مجھے راضی کرنے کے لیے کھانے پینے سے دور رہتا تھا، دنیا میں تو کچھ نہ کھا پی سکا، لہٰذا اب تو کھا اور پی۔ ایک اور شخص نے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا اور پھر پوچھا کہ اے بشر حافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، میری مغفرت فرما دی، اور فرمایا کہ اے بشر حافی اگر تو اس بات پر
اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے آگ پر بھی سجدے کرتا، کہ جو محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، اس بات کے شکرانے کے طور پر اگر تو آگ پر بھی سجدے کرتا تو تب بھی اپنے رب کے بارگاہ میں اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور شخص نے حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو خواب میں دیکھا، تو اس نے بھی یہی سوال کیا اور پوچھا کہ اے بشر حافی، اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے میری مغفرت فرما دی، مجھے بخش دیا، اور فرمایا کہ بشر حافی، جب تو دنیا سے فوت ہوا، جب تیرا دنیا سے وصال ہوا، تو اس وقت تجھ سے زیادہ افضل کوئی بھی شخص نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی شان عطا فرمائی تھی۔ اے پیارے مسلمانوں، حضرت بشر حافی ایسے صاحب تقویٰ تھے، اور حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگر کوئی مشتبہ شے ہوتی، یعنی جس کے حلال و حرام ہونے کے بارے میں کنفرم نہ ہوتا، کوئی شک بھی ہوتا نا کہ یہ چیز ہو سکتا ہے کہ یہ حرام ہو، تو حضرت بشر حافی اس سے بچتے تھے۔ نہ صرف بشر حافی بلکہ حضرت بشر حافی کے ساتھ رہنے والی اس کی بہن بھی صاحب تقویٰ تھی، اور وہ بھی اپنے بھائی کی طرح مشتبہ چیزوں سے بھی بچنے کی کوشش کیا کرتی تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی اور اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا کہ اے امام احمد بن حنبل، میرا ایک سوال ہے، اس کا جواب عطا کر دیجئے۔ پوچھا کہ سوال کیا ہے؟ کہا کہ میں اپنی چھت پر سوت کاٹ رہی تھی، دھاگے سے کوئی کام کر رہی تھی، کوئی سلائی وغیرہ کر رہی تھی، کوئی چیز بنا رہی تھی، کہ گھر کے قریب سے ایک شاہی لشکر نکلا، ایک بادشاہ کا لشکر نکلا، ان کے پاس بڑے چراغ تھے، بڑی روشنیاں تھی۔ اس چراغ کی روشنی میں نے کچھ دیر وہ سوت کاٹا ہے، وہ کام کیا، وہ سلائی وغیرہ کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوا کہ ایسا سوال، تو پوچھا کہ اے عورت، تیرے اس سوال کے جواب سے پہلے میں تجھ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، تو ہے کون؟ تو کہا کہ میں حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن ہوں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا کہ اے بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بہن، پھر تو تیرے لیے اس کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہے، کیونکہ تیرا بھائی بشر حافی بھی مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیا کرتا تھا، لہٰذا تو بھی اسے چھوڑ دے۔ اللہ اکبر! کیسا تقویٰ ہے، کیسا تقویٰ تھا، کتنے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے۔ اے پیارے مسلمان، ہمیں بھی اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت پیدا کرنی چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کریں، اور جن سے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ہم ان سے رک جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے ان ولیوں کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے، اور ان کی محبت کی سچی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اپنی زندگی گزار کر اپنے رب کو راضی کیا، پیارے پیارے حبیب کا قرب حاصل کیا، ہمیں بھی اسی طرح کوشش کر کے اپنے رب کو راضی کرنا چاہیے، اور پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت اور معیت حاصل کرنے کی کوشش حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر مبارک، ان کے مزار پر کروڑوں برکت و رحمتوں کا نزول فرمائے، اور ان کے صدقے سے اللہ تعالی ہم پر بھی کرم فرمائے، ہمیں بھی اللہ تعالی اپنی آخرت کی قبر و حشر کی فکر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔